السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کریم کی تلاوت کی، یہ قرآن کریم کی بہت مختصر سی صورت ہے جو 3 آیتوں پہ مشتمل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر انسان کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے اس کا خلاصہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے کہ زمانے کی قسم، پھر فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ سارے انسان خسارے میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کہہ کر ہر ایک کی نفی کر دی۔ ایمان والے نہیں کہا، مسلمان کو نہیں کہا، یہودیوں کو نہیں کہا، عیسائیوں کو نہیں کہا، غیر مسلموں کو نہیں کہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا لفظ بولا ہے۔ اب چاہے وہ انسان یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے کوئی بھی فرقے کے ماننے والے ہوں، فرمایا وہ انسان خسارے میں ہے، ٹوٹے میں ہے، بربادی میں ہے، نقصان میں ہے۔ پھر فرمایا، پھر خلاصہ کیا کامیاب انسان کون ہے؟ فرمایا جس کے اندر 4 صفات ہوں گی، جس کے اندر 4 عادتیں ہوں گی، جس کے اندر 4 نشانیاں ہوں گی، وہ کامیاب ہے۔ فرمایا الا الذین آمنوا، پہلی شرط بتائی کہ ایمان لانا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لانا۔ ایمان لانا کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان زبان سے بھی اقرار کرے اور دل سے بھی اس کی تصدیق کرے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے کر آنا۔ دوسری چیز فرمائی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کرنا۔ ایمان اور نیک عمل دونوں اپنی ذات کے لیے ہیں۔ 2 چیزیں اس آیت کے اندر، اس صورت کے اندر اللہ پاک نے کامیابی کی بتائیں اپنے لیے، اور 2 چیزیں بتائیں دوسروں کے لیے۔ مجھے اپنی ذات سے بھی نفع ہو رہا ہو اور میری وجہ سے دوسروں کو بھی نفع ہو رہا ہو۔ اگر صرف میں نے اپنی فکر کری اور اپنے پڑوسیوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنی بیوی کی، اپنے بچوں کی فکر نہیں کی، تو انسان خسارے میں ہے، ٹوٹے میں ہے،
بربادی میں ہے، نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دو چیزیں اپنی ذات کے لیے، ایمان لانا، نیک عمل کرنا۔ جو میں نیک عمل کروں گا، میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھوں، میں صدقہ خیرات کروں، تو یہ میری ذات کے لیے، یہ میری ذات کے لیے۔ لیکن آگے جو اللہ فرما رہا ہے وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ، آپس میں ایک دوسرے کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف دعوت دینا، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ چلایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے۔ تمام کا مشن ایک، تمام کی دعوت ایک، اللہ کو رب مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس ذات کی طرف دعوت دے رہے تھے وہ جملہ کسی نبی کے دور میں نہیں بدلا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کا دور ہے تو ان کے زمانے کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، نوح صفیح اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ تھا، ان کی امت یہ کلمہ پڑھا کرتی تھی لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ اسماعیل علیہ السلام کا دور آیا تو اسماعیل علیہ السلام کی امت جو کلمہ پڑھا کرتی تھی وہ تھا لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہ کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کے ماننے والے یہ کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اور سب سے آخری نبی ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی امت کا کلمہ ہے، آپ کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جس ذات کی طرف بلایا جا رہا تھا وہ کلمہ چینج نہیں ہوا۔ اللہ کو رب مان لو، اللہ کو اپنا معبود مان لو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ برحق ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، باقی چینج ہوتا گیا لیکن شروع کا لا الہ الا اللہ یہ چینج نہیں ہوا۔ اس لیے جس ذات کی طرف بلایا جا رہا تھا وہ ذات نہ کبھی ختم ہوئی ہے نہ کبھی ختم ہوگی، اور وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ وہ ذات ایسی ہے جس کو کبھی اونگ نہیں آئی، نیند تو بہت دور کی بات، نیند اونگ تک کی نہیں آئی، جس کا خلاصہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ان آیتوں کے اندر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سینۃ ولا نوم۔ دعوت اس ذات کی طرف دی جاوے، پیارے بزرگو، بلایا اس ذات کی طرف جاوے جو کہ ایسا معبود برحق ہو کہ اگر اس کے نام کے اندر سے کوئی ایک نام گھٹا دیا جاوے، کوئی ایک لفظ بھی گھٹا دیا جاوے تو اسی کا نام رہے، اسی کا نام رہے، اسی کی طرف دعوت دی جا رہی ہو، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے، وہ ذات صرف اللہ کی ہے۔ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں اللہ لفظ، اللہ ایسا لفظ ہے جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، جس کو اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ طاقتور ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آنے کی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اگر ہم شروع کا الف ہٹا دیں، اللہ میں سے شروع کا لفظ کا الف ہٹا دیا جائے تو بچتا ہے للہ۔ اللہ فرماتا ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض،
جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے، چاہے وہ زمینوں کے اندر ہو چاہے وہ آسمان کے اندر ہو، وہ صرف ذات عالی اللہ کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ وہ سب کچھ پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اور اگر جو ہے ایک لام کو اور ہٹا دیا جاوے، الف بھی ہم نے ہٹا دیا، لام بھی ہم نے ہٹا دیا، تو بچتا ہے لہو۔ اور لہو کے لیے اللہ پاک نے اپنے قرآن میں فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، کہ جو کچھ ہے زمین و آسمان کے اندر وہ صرف اللہ کا ہے۔ الف کو ہٹا دو، لام کو ہٹا دو، دوسرے لام کو ہٹا دو، لفظ ہو بچتا ہے، لفظ ہو بچتا ہے۔ اور ہو کے معنی میں اللہ پاک نے اپنے کلام میں فرمایا، اپنے لیے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہی معبود برحق ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی سب کا پالا نہار ہے، وہی سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو لفظ اللہ پاک نے سورہ عصر میں جو بتایا، وہ بتایا دو چیزیں لوگوں تمہاری اپنی ذات کے لیے ہیں، اور دو چیزیں بات کی جو ہے وہ اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، آپس میں ایک دوسرے کو حق کی بات پہنچانا، اللہ کی طرف بلانا۔ اگر میں نماز پڑھتا ہوں، میں ایمان بھی ہوں، میں مسلمان بھی ہوں، لیکن میں صرف نماز پڑھ رہا ہوں، صرف میں روزہ رکھ رہا ہوں، صرف میں روزہ رکھ رہا ہوں، حج بھی کر رہا ہوں، عمرے کر رہا ہوں، اللہ کی طرف دعوت نہیں دیتا، رب کعبہ کی قسم وہ انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، ٹوٹے میں ہے، بربادی میں ہے۔ اس کا ایمان نامکمل جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف نہیں بلاتا، اللہ کی طرف دعوت نہیں دیتا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، آپس میں ایک دوسرے کو اللہ کی طرف بلانا۔ بیچ میں بات روک کر ایک بات عرض کرتا چلوں، میں اور آپ قسمیں بہت کھاتے ہیں، بھائی تیری قسم، تیری ماں کی قسم، تیرے باپ کی قسم۔ کسی کی قسم کھانا ناجائز ہے۔ اگر قسم کھانا پڑ جائے قسم مت کھاؤ، اگر قسم کھانا ہی پڑ جائے تو اللہ کی قسم کھاؤ، اللہ کی قسم کھاؤ، اللہ کی قسم کھاؤ۔ اور اللہ کی قسم کھائی اور اس قسم کو پورا نہیں کیا تو تم حانث ہو گئے، تمہارے اوپر 10 بندوں کو کفارہ دینا پڑے گا اس قسم کا۔ اور کفارہ کیا ہے؟ 10 اللہ کے بندوں کو، 10 غریبوں کو، 10 فقیروں کو کھانا کھلانا، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ ہم تو قسم کھاتے رہتے، تیری قسم، تیرے باپ کی قسم، تیری ماں کی قسم، جو منہ میں آئے اس کی قسم کھا لی۔ کسی کی، اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کی قسم کھانا جائز نہیں الا اللہ۔ اگر کسی معاملے میں قسم کھانا ہی پڑ جائے تو اللہ کی قسم کھایا کرو، رب کعبہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ اللہ کی قسم کھانے کو کہا گیا، اللہ کی طرف بلانے کو کہا گیا کہ جو بندے اللہ کی طرف بلاتے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ چوتھی چیز بتائی وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صبر جو ہے وہ پہلی مصیبت کا نام ہے۔ جب تمہارے پاس، تمہارے پر کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی تو فوراً صبر کر لینا، یہ ہے صبر، یہ ہے صبر۔ صبر کے اوپر ایک بات، چھوٹی سی بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پیارے دوست بزرگوں، ایک مرتبہ ایک بزرگ جو ہیں، ایک اللہ والے، وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے انہوں نے ایک عورت کو یہ کہتے ہوئے سنا، اے اللہ میں تجھ سے اس حال میں راضی، اے اللہ میں تجھ سے اس حال میں بھی راضی، اے اللہ میں تجھ سے اس حال میں بھی راضی۔ ان بزرگوں نے سنا، اس سے جا کر پوچھا، بیٹا تو طواف کر رہی تھی تو یہ الفاظ کیوں کہہ رہی تھی، اے اللہ میں تجھ سے اس حال میں راضی، اے اللہ میں تجھ سے اس حال میں راضی؟ تیرے پر ایسی کون سی مصیبت آئی، کون سی پریشانی آئی جو تو ہر حال میں اپنے اللہ سے کہہ رہی ہے اے اللہ میں تجھ سے راضی، میں تجھ سے اب بھی راضی؟ کہا نہیں بابا جان کوئی بات نہیں، ابا حضور کوئی بات نہیں، چچا جان کوئی بات نہیں،
نے بیٹی کوئی تو بات ہے. تو اس نے پھر اپنا واقعہ بتایا. ابا حضور میرے پاس 4 بچے تھے، میرے پاس 4 بچے تھے، ہماری زندگی بہت خوشی حال کے ساتھ گزر رہی تھی. بقرہ عید کا موقع آیا تو میرے خاوند نے قربانی کے لیے بکری ذبح کی. میرے خاوند نے قربانی کے لیے بکری ذبح کی. قربانی کا گوشت بکری کی کھال اتاری، گوشت اتارا. میں نے گوشت جو ہے وہ پکانے کے لیے چولہے پر رکھ دیا. تو میرے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک کی عمر 6 سال کی تھی اور ایک کی عمر 10 سال کی تھی. ایک میرا بچہ جو تھا وہ دودھ پیتا میری گود میں تھا، اس کی عمر 1.5 سال کی تھی. ایک میری بیٹی تھی جو اپنے خاوند کی، جس کی ہم نے شادی کر دی تھی. بڑے بھائی نے جس کی عمر 10 سال کی تھی اپنے چھوٹے بھائی سے یہ کہا، بھائی تجھے میں بتاؤں ابا نے بکری کس طرح سے ذبح کی. اب دونوں بھائی آپس میں کھیل رہے ہیں، بھائی آپس میں کھیلتے ہی ہیں. کھیلتے کھیلتے اب جو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی جس کی عمر 6 سال کی تھی اس سے کہا، میں تجھے بتاؤں ابا نے بکری کس طرح سے ذبح کری. کہا بھائی بتانا ابا نے بکری کس طرح سے ذبح کری. کہ اس نے جو ہے اپنے دونوں اپنے بھائی کے ہاتھ باندھ دیے، اپنے بھائی کے پیر باندھ دیے اور تیز چھری لے کر اس کی گردن پر چلا دی. چھری لے کر اس کی گردن پہ چلا دی. اور جب گردن پہ تیز چھری چلی اور پھبارا نکلا، غرغرہ نکلا، وہ بچہ دیکھا یہ تو گیا، ڈر کے مارے بھاگ گیا کہ ابا مجھے ماریں گے، اب پتہ نہیں کیا حال ہوگا، میرا کیا بنے گا. وہ بچہ بھاگ گیا اور گھر کے پیچھے ایک لکڑیوں کا بہت بڑا گٹھا رکھا ہوا تھا، اس کے پیچھے جا کر چھپ گیا. اور جا کر چھپا تو علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس کے اندر کوئی زہریلی چیز تھی، کوئی سانپ وغیرہ تھا. اس نے اس بچے کو ڈسا، اس کی موت اس میں مقدر تھی، وہ بھی مر گیا. وہ بچہ تو گھر کے پیچھے تھا لیکن باپ اس بچے کی تلاش میں نکلا اور جنگلوں میں نکل گیا. جب وہ بچہ نہیں ملا تو پیاس کی شدت سے اس کی موت بھی مقدر تھی. میرے پاس میں صرف اس کی لاش لوگ لے کر آئے کہ تمہارے شوہر کی لاش، اس کا بھی انتقال ہو گیا. وہ کہنے لگی جب کچھ دیر ہو گئی اور میرا شوہر گھر پہ نہیں آیا تو میں اپنے بچے کو چولہے سے تھوڑی سی دور بٹھا کر دروازے تک گئی کہ میرے شوہر کا کسی سے پتہ چلے شوہر کا کیا بنا. کہتی ہے کہ میں جب اس کو بٹھا کر گئی وہ بچہ گھٹنوں چلتا تھا، وہ گھٹنوں چل چل کے اس ہانڈی تک پہنچ گیا اور اس نے جیسے ہی اس ہانڈی کے جو اندر چمچ تھا اس کو تھوڑا سا ہلایا، وہ ہانڈی پورے کی پوری اس پر گر گئی. اس کی موت اس میں مقدر تھی، وہ بھی مر گئی، وہ بھی مر گیا. فرمایا میری ایک بچی تھی جس کی ہم نے شادی کری تھی، جب اس کو اس بات کا پتہ چلا میرا باپ بھی نہیں رہا، میرے تینوں بھائی بھی نہیں رہے، وہ صدمے کو برداشت نہیں کر سکی، اس کی موت اس میں مقدر تھی، وہ بھی مر گئی. اللہ والے کہنے لگے اللہ کی بندی 4 موت، 5 موت، 3 بچے، 1 لڑکی، شوہر، تجھے صبر کیسے آیا؟ کہا ابا حضور اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ ایمان والو اللہ سے نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد چاہو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد چاہو. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. میرا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میرے بندو ہم تم کو ان قریب آزمائیں گے چند چیزوں کے ذریعے سے، خوف کے ذریعے سے تم کو آزمایا جائے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک کی وجہ سے تم کو آزمایا جائے گا. تم بھوک کی حالت میں جو ہے تم کو بھوک لگ رہی ہے، تم اللہ کا دامن پکڑتے ہو یا کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟
تمہارے پاس خوف ہے، دشمن کا خوف ہے، تم اس حالت میں اللہ کی طرف آتے ہو یا کچھ اور کرتے ہو؟ من الخوف والجوع ونقص من الاموال، تمہارے پاس مال کم ہوگا۔ اگر تمہارے پاس مال کم ہے، اللہ تم کو کبھی کسی کو مال دے کر آزماتا ہے، کسی سے مال لے کر آزماتا ہے کہ مال کی کمی کی وجہ سے تم کو آزمایا جائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ کہہ رہا ہے تمہیں جانوں کی وجہ سے، تمہاری اولاد کی وجہ سے تمہیں آزمایا جائے گا، اور تمہارے پھلوں کی وجہ سے، پھلوں کی کمی کی وجہ سے آزمایا جائے گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ کہا ابا حضور اگر میں بے صبری کرتی تو بے صبری کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں نے صبر کیا ہے، میں اپنے اللہ سے راضی ہوں، میرا اللہ مجھے نعم البدل عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہا گیا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، 4 نقطے سورت کے اندر بتائے گئے۔ وَالْعَصْرِ، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں، ٹوٹے میں، بربادی میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، 2 چیزیں اپنی ذات کے لیے، 2 چیزیں دوسروں کے لیے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانا، نیک عمل کرنا، یہ میری اپنی ذات کے لیے ہے، جو نیک عمل کروں گا مجھے بدلہ ملے گا، ایمان لایا ہو تو ایمان کا بدلہ مجھے ملے گا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا اور آپس میں ایک دوسرے کو اللہ کی طرف بلانا اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ کوئی بندہ ایمان لے آوے، نیک عمل نہ کرے، اللہ کی طرف نہ بلاوے، اور جو ہے کوئی بندہ صبر بھی نہ کرے، صبر کی تلقین بھی نہ کرے، اس کے پاس میں 25% ایمان ہے جو نامکمل ہے۔ کوئی بندہ ایمان بھی لے کر آیا اور نیک عمل بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، لیکن بات کی 2 چیزیں نہیں ہیں، اللہ کی طرف بلانا نہیں ہے اور صبر کی تلقین نہیں ہے، تو اس کے پاس میں 50% ایمان ہے اور یہ بھی خسارے میں ہے، یہ بھی ٹوٹے میں، یہ بھی بربادی میں ہے۔ کسی کے پاس میں 3 صفت ہو کہ ایمان بھی لے کر آئے، نیک عمل بھی کرے، لیکن دعوت بھی دے، لیکن صبر نہیں کرتا اور نہ صبر کی تلقین کرتا ہے، تو اس کے پاس میں 75% ایمان ہے جو ابھی نامکمل ہے۔ چاروں صفت اپنے اندر اتارنے سے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ چاروں باتیں اپنے اندر اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔